بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ کچھ اہم اور تشویشناک پیش رفتیں سامنے آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھیں اور اتنی شدت سے لکھائیں کہ پاکستانی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر موجود دشمنوں تک یہ پیغام بھی پہنچ جائیں کہ یہ قوم ایک سلسلہ پلائی دیوار ہے اور اپنی افواج کے ساتھ مل کر اپنی سرزمین کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہم آتے ہیں اہم خبروں کی طرف۔ ناظرین کرام، بھارت نیوی اس وقت غیر معمولی تیاریوں میں مصروف عمل ہے۔ بھارت نے اپنا نورتھرن پاکستان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون تک بڑھا دیا ہے، جہاں پر پاکستان نے بھی 2 سے 5 نومبر تک اپنے ایکسکلوسیو اکنامک زون میں نوٹم جاری کر دیا ہے۔ سمندر کے اندر اس وقت بڑی ہلچل ہونے جا رہی ہے۔ اب یہاں کچھ گیم چینجر ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ یاد رہے مئی 2025 میں بھی اچانک کچھ بڑی عسکری نقل و حرکت دیکھی گئی تھی۔ چین کی جانب سے PR-15 میزائل اور ترکی کی طرف سے بیرکتر ڈرونز پاکستان پہنچے تھے۔ بھارت نے تو یہ تک کہا کہ ترکی نے نہ صرف ڈرونز بھیجے بلکہ ڈرون آپریٹرز بھی بھیجے تاکہ وہ خود بھارت کو سبق سکھائے۔ لیکن یاد رکھیے، آج دنیا میں اگر کسی ملک کے فائٹر جیٹ سب سے زیادہ طاقتور ہیں تو وہ چین کے ہیں۔ اگر کسی ملک کو ڈرون وارفیئر میں برتری حاصل ہے تو وہ ملک ترکی ہے۔ اب بیرکتر کے بعد اکنچی ڈرونز میدان میں آ چکے ہیں اور بھارتی نیوی کے لیے یہ خطرناک جواب بننے جا رہا ہے۔ اب کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر فوجی طیارے کی لینڈنگ ہوئی ہے، جس سے بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ پیر گھاٹ کے فضائی مناظر دیکھ کر بھارت میں افواہیں پھیلی کہ شاید پاکستان نے ہائپر سونک میزائل تیار کر لیا ہے۔ پاکستانی خاموشی نے بھارت کو مزید پریشان کر دیا ہے کہ آخرکار پاکستان کرنے کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب پاکستان کے وزیر دفاع سے پوچھا گیا کہ پاکستان نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے تو انہوں نے مسکرا کر کہا، ساری گلنا اتھی نہ پوچھ لو نا، یعنی سب کچھ تو ہم یہی نہیں بتا سکتے۔ یہی ابہام بھارت کے لیے سب سے بڑا ڈر بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا پاکستان PL-15 استعمال کرے گا یا PL-17، جو کہ اس سے بھی زیادہ جدید ماڈل ہے۔ بھارت کی نیوی کے پاس اس وقت MiG MiG-29S طیارے ہیں اور انہوں نے رافیل میرین ورژن بھی آرڈر کر رکھا ہے، جو ان کے ایئرکرافٹ کے لیے INS وکرانت سے اڑان بھرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان نے کراچی پورٹ کے قریب ہائپر سونک، سپر سونک اور فتح 4 میزائل کو اپنی نیوی اور اسٹریٹجک فورس کے اشتراک سے ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ بھارت کے تمام نیول بیسز اس وقت لاک کر دیے گئے ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی جارحیت کی تو اس کی تمام نیول بیسز کو چند لمحوں میں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اب اصل خطرہ بھارت کے MiG-29 نیول ٹیاروں کو لاحق ہے، کیونکہ ترکی کے اکنچی ڈرونز جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا چیلنج بننے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرونز BVR بیونڈ ویژول رینج حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو بھارت کے اداروں کے لیے بہت بڑی مشکل وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان نیوی بھی اکنچی ڈرونز حاصل کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ اینٹی سرفیس اسٹرائک پاور کو مضبوط کیا جا سکے۔ یہ ڈرونز ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ دونوں حملہ کر سکتے ہیں اور ان میں AI انیبل فلائٹ سسٹم اور کولوژن اوائرنس سینسر بھی نصب ہیں۔ جہاں بیرکتر TB2 صرف 55 کلو گرام پے لوڈ اٹھا سکتا تھا، وہیں 1581 کلو گرام پے لوڈ لے جا سکتا ہے اور 45,000 فٹ بلندی پر 24 گھنٹے تک پرواز بھی کر سکتا ہے۔ اب ذرا یاد رکھیں، مئی 2025 کی جنگ میں 3 ملکوں نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، چین، ترکی اور آذربائیجان۔ اس لیے بھارت اب ترکی اور آذربائیجان کا بائیکاٹ کر رہا ہے تاکہ ان کی معیشت کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آذربائیجان نے مئی 2025 کی جنگ میں پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا تھا۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس کا AF-278MP طیارہ باکو آذربائیجان سے نور خان ایئر بیس راولپنڈی واپس آ رہا ہے اور اس فلائٹ پاتھ نے بھارت کے اندر بے چینی پیدا کر دی ہے۔ بھارت جاننا چاہتا ہے آخر پاکستان کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ دراصل پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کی ہیں تاکہ فوجی ری ڈیولپمنٹس اور
موبلائزیشن کو ممکن بنایا جا سکے اور پاکستان اب بھارت کے لیے کچھ نئے سرپرائزز تیار کر رہا ہے۔ ہم بھارت کو کم نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں بھولے کہ مئی 2025 کی جنگ میں کون جیتا کون ہارا۔ پاکستان اس وقت مکمل تیاری کے ساتھ موجود ہے۔ یاد رکھیے یہ تین نام چین، ترکی اور آذربائیجان، اور اگر بھارت نے دوبارہ جنگ چھیڑی تو اس بار سعودی عرب بھی اپنا اقتصادی اثر استعمال کرے گا۔ ہمیں سعودی عرب کے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، بلکہ بھارت کو خلیج گلف سے معاشی طور پر جھٹکا دیا جائے گا۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں بھی اب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ اب پاکستان کو اگنور کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ہم اس صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جیسی کوئی نئی پیشرفت ہوگی، میں رخسانہ ملک آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ کروں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پاک فوج آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔